خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی خلقت صرف جسمانی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ باڈی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرے اور اس کے مقتضیات کو بجا لائے، بلکہ اس باڈی کے پیچھے جو مین چیز ہے وہ انسان کا روح، جو باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ جتنا پیور ہو، جتنا خالص ہو، جتنا اسٹرانگ ہو، جتنا اچھا ہو، تو باڈی اس کی اچھا ایکشن کرتی ہے، اور وہ جتنا کمزور ہو تو باڈی بعض اوقات اتنا روح انسان کمزور ہو جاتا ہے کہ باڈی انسان کی وہ حیوانوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، روح کو سائڈ پہ اگر آپ رکھیں نا، یا انسانیت کو سائڈ پہ رکھیں، تو باقی انسان کیا ہے؟ وہ حیوان کی طرح ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دیکھتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، لیکن جو چیز اس کو ممتاز کرتی ہے دوسری مخلوق سے، وہ اس کا روح ہے۔ اور ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت میں درجات حاصل کریں، اپنی روح کو مضبوط کریں۔ روح کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ اپنے اللہ سے، پروردگار سے رابطے کے ذریعے۔ ورنہ جو آدمی دماغ سے عاری ہوتا ہے، دماغ اس کا کمزور ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے اس کے ایشو ہوتے ہیں، وہ انسان بھی آپ ہی کی طرح ہے، دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے علیحدہ ایک جگہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں انسانوں میں نہ رہے، کہ ممکن ہے انسانوں کو نقصان بنائے، نقصان پہنچائے، اور اس معیار پر نہ رہ سکے جس معیار پر انسان رہ رہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کو مضبوط کرے، اللہ سے رابطے میں رہے، اللہ سے ہم کلام ہو، اس کی عبادت بجا لائے۔ کیوں کہ انسان پر 3 قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک اپنے متعلق ذمہ داری ہے اس پر، ایک دوسری انسانوں اور مخلوق سے متعلق ذمہ داری ہے اس پر، تیسری ذمہ داری ہے اس کے پروردگار سے متعلق ہے۔ یا ہم اس کو آسان الفاظ میں کہوں کہ انسان پر 3 قسم کے رائٹ ہیں: اپنا رائٹ، دوسری مخلوق کا رائٹ، اور پروردگار کا رائٹ۔ یا دوسرے الفاظ میں بیان کروں ایک نئی عبارت کے ذریعے، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 رابطوں میں رہے، اپنے رابطے میں رہے، دوسرے انسانوں کے رابطے میں رہے، اور اپنے پروردگار سے کے رابطے میں رہے۔ اور جتنا اچھا رابطہ اپنے پروردگار سے رکھے گا، اتنا پروردگار اس پر نعمتوں کی بارش کرے گا، اس کو اوپر لے آئے گا، اس کو بڑھائے گا۔ کس طرح کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے، من اسعد اللہ خالصا عبادتہ، یا اس کی عبارت اس طرح، من اسعد الی اللہ خالصا عبادتہ ابہد اللہ عز وجل لہ افضل مصلحتہ، کہ جو آدمی اللہ کی طرف اپنی خالص عبادت بھیجے گا، اللہ اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کرے گا، مصلحت نازل کرے گا، جو چیز اس کے فیور میں اس کے لیے نازل کرے گا، لیکن بشرط ہے کہ عبادت خالص ہو۔ بلکہ جو خالص نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، اس کو مجازن عبادت کہا جاتا ہے۔ جس طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا جھوٹی حدیث، وہ جھوٹی حدیث حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بس ہم جتنا اپنے کاموں میں خلوص لائیں گے، نیت ہماری پاک ہوگی، اتنا ہی اس میں پاور آئے گی۔ لمبے سجدے کرنے سے پاور نہیں آتی، خاص جگہ پر سجدہ کرنے سے پاور نہیں آتی، خاص انداز میں سجدہ کرنے سے پاور نہیں آتی۔ پاور آپ کے سجدے میں تب آتی ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں خدا کے لیے وہ عبادت ہو۔ بعض اوقات ایک ہی عمل ہو سکتا ہے، وہ ایک آدمی سے قبول نہ ہو، دوسرے سے قبول ہو جائے۔ کس سے قبول ہوگا؟ جو خالص کر رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ عمل ایک ہوتا ہے، نیتیں مختلف ہوتی ہیں. عمل ایک ہے، نیتیں مختلف ہیں. ایک کو اجر ملتا ہے، ایک کو گناہ ملتا ہے. مثال دوں، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں زلیخا سے. یوسف بھی دوڑے ہیں، زلیخا بھی دوڑی. دوڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے، پاور میں، سپیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے. لیکن یوسف کا دوڑنا عبادت ہے، زلیخا کا دوڑنا گناہ ہے. بس عمل ایک جیسا دیکھ کر کے کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ کیا ہے، دونوں عبادت ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عبادت کس کی شمار ہو رہی. دونوں آدمی طواف کر رہے ہیں. ایک طواف کر رہا ہے خدا کے لیے، ایک طواف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بعد لوگ حاجی کے یہاں سے اس کے نام کے ساتھ جو لکھ دیا جائے. ایک طواف اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ساتھ والے میرے کہیں گے یہ دعائیں بڑی اچھی پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع سے طواف کر رہا ہے. یہ نیت اس کی آ گئی ہے، اس کا طواف ضائع ہے. لیکن جو خلوص سے طواف کر رہا ہے اس کا طواف قبول ہو. اور یہ دکھلاوا جو ہے نا، ریاکاری، یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آدمی بھرے مجمع میں نماز پڑھ رہا ہے، نیت ریاکاری کی نہیں ہے اس کی نماز خالص شمار ہوگی. ایک آدمی کمرے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نیت یہ ہے کہ کوئی اچانک دروازہ کھولے گا، چیک کرے گا، دیکھے گا، مجھے پائے گا، دیکھے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیا اس کا چھپ کر کے نماز پڑھنا ریاکاری شمار ہوگا، اس کا اجتماع میں نماز پڑھنا خالص شمار ہوگا. کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھائے کہ نماز پڑھ. نیت اس کی یہ ہے کہ مجھے ممکن ہے مجھے دیکھ کر کے دوسرے بھی 4 آدمی نماز کی طرف آ جائیں گے. بس جتنا آپ کا عمل خالص ہوگا، خدا کی طرف سے رحمت بھی آپ کی طرف بہتر آئے گی. خدا کتنا کریم ہے، خدا اور اس کے بندوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیلنس ہی نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے بندوں سے معاملہ کرتا ہو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اسی طرح ہے کہ آپ سے کوئی آدمی چھوٹی سی چیز لے کر کے نا آپ کو بڑی سی چیز دے دے. یہ صرف خدا کرتا ہے. اور کون آپ کو دے رہا ہے، کون آپ سے معاملہ کر رہا ہے، کون آپ سے ڈیل کر رہا ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے. کون آپ سے ڈیل کر رہا ہے؟ جو کسی کو دے کوئی مانے نہیں ہو سکتا، اور جس کسی سے روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا. بس بی بی ارشاد فرماتی ہیں، من اسد الی اللہ خالصا عبادت ہی، جو آدمی اپنی خدا کی بارگاہ میں خالص عبادت بھیجتا ہے، ابہت اللہ عز وجل لہ افضل مصلحتہ، خداوند تعالیٰ اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کر دیتا ہے. وہ کام اس کے لیے انجام دیتا ہے جو اس کی مصلحت میں ہوتا ہے. اور مصلحت کا معیار خدا کے یہاں اور ہے، ہمارے یہاں اور ہے. ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، خداوند تعالیٰ اس کے نتائج کو دیکھتا ہے، اس کے نقصانات کو دیکھتا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے. پھر اپنے بندے کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جس میں نقصان نہ ہو، خوبی پائی جاتی ہو، جس میں ٹینشن نہ ہو، اچھائی پائی جاتی ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے کام ہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں لیکن ہماری مصلحت میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے. تو خدا ہم سے روک لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، خدا ہمیں نہیں چاہتا، ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم سے پیار نہیں کرتا. اور ہمیشہ دعا میں یہ کہا کریں کہ خدایا یہ کام اگر میری مصلحت میں ہے، میرے فیور میں ہے، میرے فائدے میں ہے، تو میرے لیے انجام دیں. اس طرح دعا کریں تو آپ کی دعا قبول بھی ہو جائے گی اور وہ دعا آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم مصطفیٰ. وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو